اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ سورہ الانعام، رکوع نمبر 17۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، وہی جس نے نشو و نما کی باغات کی، چھتریوں پر چڑھائے ہوئے اور بغیر چھتریوں پہ چڑھائے ہوئے۔ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ، اور نخل اور زراعت مختلف ہے ان کی پیداوار، اور زیتون اور انار ایک دوسرے کے مشابہ اور غیر مشابہ۔ کُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ ان کے ثمر سے جب وہ ثمر لائیں، اور دو ان کا حق ان کی کٹائی کے روز، اور مت اسراف کرو۔ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک وہ نہیں محبت رکھتا اسراف کرنے والوں سے۔ معروشات، چھتریوں پہ چڑھائے ہوئے، ٹریلائزڈ۔ حصادِ، ان کی کٹائی، اٹس ہارویسٹ۔ پچھلے رکوع کی آخری آیت میں یہ بات بتا دی گئی تھی کہ جو لوگ بغیر کسی علم کے اپنی اولاد کو قتل کر ڈالتے ہیں، اللہ کے حلال کیے ہوئے کو حرام قرار دیتے ہیں، اور اپنی طرف سے باتیں بنا کے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں، وہ رائے راست سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جس نے ہمارے لیے طرح طرح کی نعمتیں پیدا کی ہیں۔ انہی میں مختلف طرح کے اجناس بھی ہیں، باغات بھی ہیں، پھل پھول پودے، غرض ہر ایک چیز موجود ہے، اور یہ سب کچھ ہمارے استعمال کے لیے ہے۔ اور اس کے استعمال کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ خود بھی حسب ضرورت ان سے مستفید ہوا جائے، اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اس رزق میں سے ضرورت مندوں کی بھی مدد کی جائے۔ اسراف سے مراد یہ ہے کہ جس مقام پہ جس قدر ضرورت ہو وہاں اس سے کہیں زیادہ خرچ کرنا۔ اسراف محض روپے پیسے کے اسراف نہیں ہے، بلکہ انسانی توانائی، وقت اور کوئی بھی صلاحیت جو بھی کسی تخریبی مقصد یا بے فائدہ کاموں میں لگائی جائے اسراف ہے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 67 میں ایمان والوں کے طرز کا بیان ہے۔ جب وہ خرچ کرتے ہیں نہ وہ اسراف کرتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، اور وہ اپناتے ہیں ایک ان کے بیچ ایک اعتدال کی راہ۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، اور مویشیوں میں سے بار برداری والے اور زمین سے لگے ہوئے۔ کُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَّاتِ الشَّيْطَانِ، کھاؤ اس میں سے جو رزق دیا تمہیں اللہ تعالیٰ نے، اور مت اتباع کرو شیطانی طرزوں کی۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا عداوتی ہے۔ حمولہ، بوجھ اٹھانے والے۔ فرشن، فرشی، جن سے بار برداری کا کام نہیں لیا جاتا، بچھے ہوئے، فلورنگ۔ جس طرح ہمارے خالق اور مالک حقیقی نے درختوں، پودوں، پھلوں، پھولوں، فصلوں کے مختلف اقسام بنائی ہیں، اسی طرح سے مختلف طرح کے مویشی بھی بنائے ہیں۔ کچھ سے ہم بار برداری کا کام لیتے ہیں، اور کچھ کو دیگر مقاصد مثلا کھانے وغیرہ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ان کے کچھ مزید فوائد ہیں جن کا بیان سورہ نحل کی آیت نمبر 80 میں ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بنا دیا تمہارے لیے گھروں کو جائے سکونت، اور بنا دیے تمہارے لیے مویشیوں کے کھالوں کے گھر جنہیں تم ہلکا پھلکا پاتے ہو دوران کوچ اور دوران اقامت، اور ان کی اون، ان کے رواں اور ان کے بالوں سے اثاثے اور متاع بناتے ہو ایک وقت تک۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری ضرورت کی ہر شے مہیا کر رکھی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اور سکھلائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کیا جائے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی طریقے ہیں وہ سب شیطانی طریقے ہیں، جن میں سے اسراف کا ذکر اس سے پچھلی آیت میں ہو چکا ہے۔ ان وسائل کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی بھلائی کے لیے خرچ نہ کرنا، ذخیرہ اندوزی کرنا،
ناجائز منافع کمانا، کم ناپ تول، یہ سب کے سب شیطانیت کنڈے ہیں۔ ثمانیۃ ازواج من الذکر اثنین ومن المعز اثنین، 8 جوڑے، بھیڑ سے 2 اور بکری سے 2۔ قل الذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، کہہ دیں کیا اس نے حرام فرمایا دونوں نر یا دونوں مادہ، یا جس پہ مشتمل ہے ارحام دونوں ماداؤں کے۔ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، بتاؤ مجھے علم کے ساتھ اگر تم سچے ہو۔ ثمانیۃ ازواج، 8 جوڑے، 8 پیئرز۔ زان بھیڑ کو کہا جاتا ہے، ماز بکری، اشتملت مشتمل اپنے اندر رکھے ہوئے، کنٹینز۔ قانون ربی کے مطابق جو جانور حلال قرار دیے گئے ہیں ان سے کام لینے یا ان کے کھانے میں کوئی حرج نہیں، اور خود سے کوئی بات بنا کے کسی حلال چیز کو حرام ٹھہرا دینا بالکل غلط ہے۔ حلال اور حرام ٹھہرانے کا حق صرف خالق اور مالک حقیقی کا ہے، اس لیے یہ اختیار صرف اللہ اور اس کے حبیب کا ہے۔ ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، اونٹ سے 2 اور گائے میں سے 2۔ قل الذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، کہہ دیں کیا اس نے حلال فرمایا دونوں نر یا دونوں مادہ، یا جس پہ مشتمل ہیں ارحام دونوں ماداؤں کے۔ ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم شاہد ہو جب وصیت کی تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی۔ فمن اسلم ممن افتری علی اللہ کذبا لیضل الناس بغیر علم، تو کون بڑا ظالم ہے اس سے جو افطرا کرے اللہ تعالیٰ پہ جھوٹا تاکہ بٹکا دے لوگوں کو بغیر کسی علم کے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت فرماتا ظالموں کی قوم کو۔ ابل اونٹ کو کہا جاتا ہے، ارحام رحم کی جمع ہے، پیٹ، وومز۔ کیا جو لوگ خود سے حلال اور حرام قرار دے رہے ہیں ان کے پاس کوئی شہادت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کو حکم دیا ہو؟ کیونکہ خود سے باتیں گھڑ کے اللہ تعالیٰ سے منسوب کرنا تاکہ لوگ بھٹک جائیں اور ان لوگوں کے کہنے پہ چلیں، ایک انتہائی معیوب فعل ہے۔ یہ ظلم ہے، اور ظلم کرنے والے نہ تو انہیں ہدایت ملتی ہے اور نہ ہی وہ فلاح پاتے ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 116 میں ارشاد ہے، مت کہو کہ تم نے توصیف کیا اپنی زبانوں سے جھوٹا کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، تاکہ تم افطرا کرو اللہ پہ جھوٹا۔ بے شک جو اللہ تعالیٰ پہ جھوٹا افطرا کرتے ہیں وہ فلاح نہیں پاتے۔ ایک مختصر سا خلاصہ، اللہ تعالیٰ نے 9 اقسام کی چیزیں پیدا کر رکھی ہیں، یہ سب ہمارے استعمال کے لیے ہے۔ انہیں اپنے خالق اور مالک کے قواعد کے مطابق استعمال کرنا خیر، جبکہ اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنا شر اور خرابی کا باعث ہے۔ خود سے کوئی بات گھڑ کے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا تاکہ لوگوں کو رائے راہ سے بھٹکایا جائے بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔